الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. اس عظیم عبادت میں معنوی اعتبار سے لا شریک کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے باجماعت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں وہ بھی اس عبادت میں شامل ہوں. آل محمد کے گھرانے کی شایان شان بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پر محمد و آل محمد. درود کے لیے حکم ہے ایسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان بادائے ولایت، بچوں کے سلیبس تک کی کتابوں میں لکھی گئی ہے.
مسلمہ اس بات پر مکمل ایمان رکھے کہ ذات محمد بہترین نمونہ ہے. بات حق ہے، مراد باطل ہے. آپ پریشان نہ ہوں، میں اتنا آسان کروں گا کہ یہ بچے بھی سمجھیں گے. ذات محمد بہترین نمونہ ہے، بات حق ہے، مراد باطل ہے. بات حق کیسے ہے اور مراد باطل کیسے ہے؟ جیسے میدان صفین میں علی کے مخالفوں نے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ حکومت صرف اللہ کی ہے. علی ابن ابی طالب نے فرمایا ان کی بات حق ہے، مراد باطل ہے. بات ان کی حق ہے، مراد باطل ہے. ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت حق ہے کہ ذات محمد بہترین نمونہ ہے، لیکن سنانے والے کی مراد باطل ہے. اب آیت حق کیسے ہے اور مراد باطل کیسے ہے؟ اس سے بڑا حق کیا ہوگا کہ ذات محمد بہترین نمونہ ہے، سنانے والے کی مراد باطل کیا ہے؟ کہ جب ذات محمد بہترین نمونہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس جملے پہ آپ توجہ فرمائیں گے اور اسی جملے سے آپ کی زمین ذہن اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ اس میں معرفت کے میں 5 12 14 20 آسانی سے بولوں. ذات محمد بہترین نمونہ ہے، بات حق ہے، مراد کیسے باطل ہے؟ کہ جس میں کیا شک ہے کہ ذات محمد بہترین نمونہ ہے، بات تو حق ہے، سنانے والے کی مراد باطل کیا ہے؟ کہ جب ذات محمد بہترین نمونہ ہے تو پھر ہمیں مت بتاؤ کہ علی نے کیا کہا کیا کیا. کم از کم جو آگے تشریف فرما ہے وہ توجہ کر لیں. جب ذات محمد بہترین نمونہ ہے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں جتنے سامعین یہاں تشریف فرما ہیں یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. ذات محمد جب بہترین نمونہ ہے تو ہمیں مت سناؤ کہ علی نے کیا کہا کیا کیا. پھر یہ روزانہ مجالس کا اہتمام کر کے کیوں سناتے ہو کہ حسن مجتبیٰ نے کیا کہا اور کیا کیا؟ پھر ہمیں کیوں بتانے کی کوشش کرتے ہو کہ حسین ابن علی نے کیا کہا کیا کیا؟ جب محمد جیسا نمونہ موجود ہو تو ہمیں چھوٹے نمونوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے وہ مراد جسے میں باطل کہہ رہا ہوں. لیکن خدا کی قسم کمال حق یہ ہے کہ حق اپنا حق ہونا ثابت کرتا رہتا ہے. اگر ذات محمد بہترین نمونہ ہے تو ہمیں مت سناؤ علی نے کیا کہا، علی نے کیا کیا، حسن نے کیا کہا کیا کیا، حسین نے کیا کہا کیا کیا. جب محمد جیسا بہترین نمونہ موجود ہے تو ہمیں اور کسی نمونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خدا کی قسم یہ آیت سب نے پہنچائی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ ذات محمد بہترین نمونہ ہے. اور سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہمیشہ چھپائی ہے. جہاں خدا نے قرآن میں مصطفیٰ کو نمونہ کہا، وہاں سورہ ممتحنہ میں اللہ نے یہ بھی کہا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ. ایک محمد نہیں، بہت سے ہیں جو سارے بہترین نمونے. جہاں خدا نے قرآن میں مصطفیٰ کو نمونہ کہا ہے، جا کے کسی عربی کے ادنا طالب علم سے سوال کیجئے. ہم جمع کی ضمیر ہے، ہم جمع کے لیے آتا ہے. خدا کہہ رہا ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ. کچھ ہم ہیں جو سارے بہترین نمونے ہیں. اب پڑھے لکھے اذہان تشریف فرما ہے، ایک فیصلہ آپ کریں گے، نتیجہ میں ہدیہ کروں. بہت سے ہیں اور سارے بہترین ہیں. دیکھیے بہترین سپرلیٹو ڈگری ہے. قبلہ پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے. بہترین اچھا
بہتر بہترین، اچھے سے اچھا بہتر ہے، اور جس سے کوئی اچھا نہ ہو وہ بہترین ہے، اور بہترین ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو بہترین نہیں ہوتے۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے اس کلاس میں یہ اسٹوڈنٹ بہترین ہے تو وہ ایک ہوگا، دو نہیں ہوگا۔ بہترین ہوتا ہی ایک ہے، توجہ کیجیے گا، بہترین ہوتا ہی ایک ہے۔ ابھی آپ کا سکوت بھی ٹوٹ جائے گا۔ جس سماعت کا قبلہ یہ مقدس ذکر ہے، ذکر ان کا ہے جو موسیٰ کی زبان کی گتھیاں کھول دیتے ہیں۔ عام بندے کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ لسان محو عبادت نہ رہے جب لسان اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اور جو مجلس اعضاء میں تشریف فرما ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ مجلس اعضاء میں یہ جو آپ بولتے ہیں، آپ کا بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ بہترین نمونہ ہے تو قرآن میں خدا نے یہ بھی کہا بہت سے ہیں اور سارے بہترین نمونے، اور میں نے کہا بہترین ہے سپرلیٹو ڈگری، بہترین ایک ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ جو سب سے اچھا ہو وہ ایک ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں دیکھ لیجئے جو سب سے اچھا ہے وہ ایک ہے یا نہیں؟ اسی کا نام اللہ ہے۔ بہترین ایک ہوتا ہے، بس تمہید میری ختم ہو گئی، میں نتائج آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ بہترین ایک ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے، لیکن کہنے والا قرآن ہے، کسی عام بندے بشر کا کلام نہیں کہ آپ کہیں سہو ہو گیا ہے، نسیان ہو گیا ہے، بھول چوک ہو گئی ہے۔ خالق نہج البلاغہ کے بھی خالق کا کلام ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ہیں بھی بہت سے، ہیں بھی بہترین۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ بہت سے بہترین کیسے ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ بہت سے بہترین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کون سی گاڑی بہترین ہے، کون سی گاڑی بہترین ہے، تو آپ کا اشارہ ہوگا کسی ایک گاڑی کی طرف، لیکن مراد صرف وہ گاڑی نہیں ہوگی، اس ماڈل کی ساری گاڑیاں۔ کم از کم جو دھوپ میں بیٹھے ہیں انہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کا اشارہ ہوگا قبلہ کسی ایک گاڑی کی طرف، لیکن مراد صرف وہ ایک گاڑی نہیں ہوگی، اس کمپنی کی، اس ماڈل کی ساری گاڑیاں۔ اس کا مطلب ہے بہت سے بھی بہترین ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کا سانچہ ایک ہو۔ آل محمد آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ بہت سے بھی بہترین ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کا ماڈل ایک ہو۔ مجھے معلوم نہیں کائنات کے رسول نے کسی اور کے لیے یہ جملہ کہا ہو کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ تو جب سب ہیں ہی محمد تو سب بہترین ہیں۔ یہ خراب کر کے چلے گئے، اس کا ایک کو تھوڑا کم کریں۔ توجہ ہے حضور؟ جو سارے محمد ہیں، سارے محمد، چونکہ سب ایک ہیں، 14 ہو کر ایک ہیں، تو پھر سارے بہترین ہیں۔ ذات محمد بہترین نمونہ ہے تو پھر جس دور کا جو محمد ہے وہ اپنے دور کا بہترین نمونہ ہے۔ اب کائنات کے رسول کا ایک فرمان ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور کچھ نتائج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کائنات کے رسول نے جاتے ہوئے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطرت اہل بیت۔ جو ان دونوں سے تمسک رکھے گا یہ کبھی انہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، بہکنے نہیں دیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔
آپ جانتے ہیں، میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، کسی پلیٹ میں کچھ گندم کے دانے ڈالیے اور اسے گھما دیجیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ دانے بکھر جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ زمین کتنی تیزی سے گھومتی ہے، آپ ہوا میں کیوں نہیں بکھرتے؟ زمین کتنی تیزی سے گھومتی ہے، آپ ہوا میں کیوں نہیں بکھر جاتے؟ خدا کی قسم یہ تراب کی کشش ہے۔ رسول فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان ایسے چھوڑ رہا ہوں جو تمہیں گرنے نہیں دیں گے۔ تو بات تو سامنے کی ہے، جب تراب میں اتنی کشش ہے کہ گرنے نہیں دیتی، تو جسے محمد نے اپنی زبان سے کہا تو ابو تراب ہے، میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطرت اہل بیت، جو ان دونوں سے تمسک رکھے گا یہ کبھی گرنے نہیں دیں گے، بھٹکنے نہیں دیں گے، بہکنے نہیں دیں گے، اور دونوں تمہیں لے کر حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ یہاں امت مسلمہ نے کہا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں رسول قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ گئے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول قرآن کے ساتھ سنت چھوڑ گئے۔ آپ کہتے ہیں قرآن کے ساتھ اہل بیت، ہم کہتے ہیں قرآن کے ساتھ سنت۔ چلیے سنت ہی صحیح۔ یہ اس گھرانے کا کمال ہے کہ اگر کوئی لفظ ان کے خلاف استعمال ہو تو جب لفظ پھوٹتا ہے تو اندر سے ان کا قصیدہ برآمد ہوتا۔ خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے تو کتاب ان کی وکیل بن گئی۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمارے ممبروں سے ہمارے علماء نے آل محمد کی وکالت میں وہی کتابیں پیش کی ہیں جو ان کے خلاف لکھی گئی تھی۔ یہ کمال ہے اس گھرانے کا کہ کوئی لفظ ان کے خلاف استعمال ہوا تو لفظ ان کا قصیدہ بنا، کوئی تحریر ان کے خلاف لکھی گئی تو تحریر ان کے حق میں بولنے لگی، کوئی کتاب ان کے خلاف لکھی گئی تو کتاب ان کی وکیل بن گئی۔ آپ نے کہا قرآن کے ساتھ اہل بیت نے سنت چھوڑ گئے، اب لفظ سنت پہ اگر آپ قائم رہیں تو پھر ہمیں بھی لطف آ جائے۔ چلیے ہم وڈرا کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت نے سنت چھوڑ گئے۔ بھائی اس کا ایکو تھوڑا سا کم کر دیں، پہلے بالکل بہترین تھا جس کی آواز۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات ایک مرتبہ ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حکم ہے۔ توجہ ہے حضور؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ گئے، امت مسلمہ کہہ رہی ہے نہیں قرآن کے ساتھ سنت چھوڑ گئے۔ آپ نے لفظ سنت رکھا ہے اہل بیت کے مقابلے میں۔ اب کمال دیکھیے گا اہل بیت کا کہ اہل بیت کا کمال کیا۔ آپ نے کہا قرآن کے ساتھ اہل بیت نے سنت، چلیے سنت ہی صحیح، جاؤ لغت میں پڑھو سنت کے معنی کیا ہے۔ جو اب تک خاموش ہے اور زبان کی عبادت سے محروم ہے اسے پہلا موقع دینے لگا ہوں زبان کی عبادت کا۔ چلو قرآن کے ساتھ اہل بیت نہ صحیح سنت صحیح، جاؤ لغت میں پڑھو، اب لفظ سنت پہ قائم رہنا، جاؤ لغت میں پڑھو سنت کے معنی کیا ہے۔ تو خدا کی قسم سنت کے لغت نے 5 ہی معنی لکھے ہیں۔ کچھ اشارے ہوتے ہیں اور سمجھتے وہی ہیں جن کے ذہن زندہ حاضر اور بیدار ہوں، اور جو مجلس میں دھوپ کے لیے آئے ہیں وہ جانیں اور وارثان ذکر جانیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میں بیٹھ کے ممبر پہ کبھی مومنین کا وقت ضائع نہیں کیا کرتا۔ انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گودیوں میں معرفت کے کچھ گوہر اور جوہر یہاں سے سمیٹ کے اٹھے، اور بہت سے انشاءاللہ عقدے کشا ہوں گے اگر آپ کی سماعت ہوا کہ یہ مقدس ذکر ہے۔ ہم نے کہا قرآن کے ساتھ اہل بیت، آپ نے کہا قرآن کے ساتھ سنت، چلیے سنت صحیح، کمال دیکھیے گا اہل بیت کا۔ اب لفظ سنت پہ قائم رہنا، جاؤ لغت پڑھو سنت کے معنی کیا ہے۔
تو لغت نے سنت کے 5 معنی لکھے ہیں. سنت کے معنی مزاج، سنت کے معنی طبیعت، سنت کے معنی فطرت، سنت کے معنی راستہ، سنت کے معنی چہرہ. تم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت نے سنت مانی ہے تو جاؤ، لغت کہہ رہی ہے سنت کے معنی مزاج ہے، سنت کے معنی طبیعت ہے، سنت کے معنی فطرت ہے، سنت کے معنی راستہ ہے، سنت کے معنی چہرہ ہے. اگر قرآن کے ساتھ رسول سنت ہی چھوڑ گئے ہیں تو پھر قرآن کے ساتھ انہیں مان لو نا. جن کی طبیعت محمد کی طبیعت ہے، جن کا مزاج محمد کا مزاج ہے، جن کی فطرت محمد کی فطرت ہے، جن کا راستہ محمد کا راستہ ہے، اور جن کا چہرہ محمد سے اتنا ملتا ہے کہ اگر کبھی محمد کے بستر پہ سو جائے تو روز کے دیکھنے والے پکار اٹھے ھذا محمد النائم، یہ علی نہیں محمد سو رہا ہے. اگر آپ نے علی کا نام مل کے لے لیا تو میں سمجھ لوں گا آپ مجلس بھی سن لیں گے. توجہ ہے حضور؟ آپ نے کہا قرآن کے ساتھ اہل بیت نے سنت، تو بتاؤ سنت ہی ہے اگر تو سنت مزاج ہے، طبیعت ہے، فطرت ہے، راستہ ہے، چہرہ ہے. بتاؤ مصطفیٰ کی طبیعت کہاں ملتی ہے؟ قبلہ میرے مصطفیٰ کی فطرت کہاں ملتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کا مزاج کہاں ملتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا راستہ کہاں ملتا ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جس کا ہر بچہ محمد جیسا ہے؟ لفظ سنت پہ توجہ رکھیے گا. سنتوں بھرے اجتماع کرنا اور ہے، سنت محمد کو سمجھنا اور. کم از کم جو زیر قزام تشریف فرما ہے یہاں سے سمجھ کے جائیے کہ سنت محمد کیا ہے. بتاؤ رسول کا مزاج کہاں ملتا ہے؟ رسول کی طبیعت کہاں ملتی ہے؟ رسول کی فطرت کہاں ملتی ہے؟ رسول کا راستہ کہاں ملتا ہے؟ رسول کا چہرہ کہاں ملتا ہے؟ نجران کے عیسائی آئے تھے بزم رسالت میں، فاخرہ لباس پہنے ہوئے، سونے اور چاندی کے کنگن پہنے ہوئے. خلق عظیم کے مالک نے دیکھ کے چہرہ موڑ لیا، اور خدا کی قسم یہ پریشان ہو کے یہ کہتے ہوئے دربار رسالت سے نکلے ہم نے تو سنا تھا کہ خلق عظیم کا مالک ہے، کوئی ایسے بھی کرتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ کسی کو پتا نہ تھا کہ خلق عظیم کے مالک نے مہمانوں سے یہ سلوک کیوں کیا ہے. قیامت تک پتا نہ چلتا. یہ نکل رہے تھے اور 550 برس کا جوان کھڑا تھا. میں کیا کروں، اس بات کا تو اسے پتا چلا ہے جسے پتا ہے کہ کس کی عمر کیا تھی. میں نے تاریخ میں 550 برس کا جوان بھی دیکھا ہے، اور میں نے تاریخ میں بڑے بڑے قدوں کے بہت چھوٹے چھوٹے آدمی بھی دیکھے. میں پچھلی دفعہ بھی 15-20 منٹ کے بعد مجھے محسوس ہوا تھا کہ آپ لوگ زبان کی عبادت کرنے کے لیے کتنا وقت لیا کرتے ہیں، اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ وہ وقت کم ہو جائے، کم از کم 5 منٹ تو کم ہو جائے. یہ نکل رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ خلق عظیم کا مالک ہے. ہم نے تو یہی سنا تھا کہ خلق عظیم کا مالک ہے. کوئی ایسے کرتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ ہم آئے تو دیکھ کے چہرہ موڑ لیا، واپس چلے جاتے. اخلاق محمد پہ دھبا لگ جاتا. خدا کی قسم سلمان محمدی نے کلائی تھام کے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ میں تمہیں اس کے دروازے پہ لے جاؤں جو محمد کا مزاج آشنا ہے، جو مصطفیٰ کا مزاج جانتا ہے. کون جانتا ہے مزاج؟ کس کے دروازے پہ لے گئے؟ علی ابن ابی طالب کے دروازے. فطرت محمد کون جانتا ہے؟ مزاج محمد کہاں ملتا ہے؟ طبیعت محمد کہاں ملتی ہے؟ مصطفیٰ کا راستہ کہاں ملتا ہے؟ مصطفیٰ کا چہرہ کہاں ملتا ہے؟ آپ نے کہا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت نے سنت،
ہم نے مان لیا سنت ہی صحیح. اگر کوئی اہل سنت دوست بھائی بزرگ اس پاک بز میں تشریف فرما ہے تو اس غری کے تکثیر سے تحفہ لے کے یہاں سے اٹھ. میں ممبر سے ایسی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں جو افتراق پیدا کرے. یہ ممبر محبت کا ممبر ہے. یہاں جو آ جاتا ہے یہ جو امام بارگاہ کا دروازہ ہے اسے دروازہ نہ سمجھیے. یہ آج بھی حسین ابن علی بازو کھول کے وقت کے حر کا انتظار کر رہا ہے. کوئی بھٹکا ہوا حر ہو تو وہ آئے علم و معرفت کے گوہر سمیٹ کے اٹھے. یہ کمال ہے ان مجلسوں کا. ہم نے کہا قرآن کے ساتھ اہل بیت، آپ نے کہا قرآن کے ساتھ سنت. جائیے دنیا کے علماء سے پوچھیے کہ سنت کے معنی کیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی زبان آپ کی گرفت میں ہے یا لسان اللہ کی گرفت میں. بہت امتحان آپ نے لے لیا ہے. دنیا کے علماء کو اکٹھا کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ سنت کے معنی کیا ہے. تو آج تک سنت کی ایک ہی تعریف ہوئی ہے کہ جو مصطفیٰ کرے وہ کرنا سنت ہے. یہی ہے قبلہ. اس کے علاوہ کسی نے سنی ہے تو ابھی بتا دے، میرے علم میں اضافہ ہو. اور اگر نہیں سنی تو برسر منبر یہ غری کے تکثیر اعلان کر رہا ہے. غلط ہے یہ تعریف کہ جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے، اور جو بضد ہے کہ نہیں جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے. تو میں مصطفیٰ کی دو سنتیں بتاتا ہوں، ان پہ کوئی عمل کرے میں دیکھوں مسلمان کیسے رہتا ہوں. اب توجہ کر لیجئے گا خدا کے لیے. آپ نے کہا جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے، تو میں مصطفیٰ کے دو عمل بتاتا ہوں، سنت سمجھ کے آپ بھی کیجئے، میں دیکھوں آپ مسلمان کیسے رہتے ہیں. رسول اللہ کی ازواج کی تعداد کیا تھی؟ ایسا ہی ہے. کسی نے 9 لکھی ہیں، کسی نے 11، کسی نے 13، 19 تک لکھی ہیں، بلکہ 23 تک لکھی. ایک مرد اگر عدل کر سکتا ہو تو ایک وقت میں کتنے عقد کرنے کی اسے اجازت ہے؟ بولیے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے. آپ 5ویں کیجئے میں دیکھوں مسلمان کیسے رہتے ہو. جسے اب بھی پتا نہیں چلا میں اگلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اذہان کھل جائیں. آپ 5واں عقد کریں تو مسلمان نہیں رہتے. رسول نے جاتے ہوئے 9 ازواج چھوڑی، پھر کہاں گئی وہ تعریف کہ جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے. ایک اور سنت نہ بتا دوں، شریعت کہتی ہے بیٹی باپ کے احترام میں اٹھے. تمہارا نبی ساری زندگی بیٹی کے احترام میں اٹھتا رہا ہے. مولانا صاحب سے کہیے بیٹا آپ نعرے کی تکلیف نہ ہی دیں، انہیں بات سن لینا. کیونکہ علی ابن ابی طالب کے نام کی توہین ہے. اگر ایک محفل میں 100 افراد بیٹھے ہوں اور 10 افراد علی کا نام لیں اور 90 چپ کر کے بیٹھے رہیں تو یہ نام کی توہین. نام لیں تو باجماعت لیں ورنہ چپ کر کے گفتگو سنیں. توجہ ہے نا حضور؟ جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے. تو رسول تو بیٹی کے لیے اٹھا کرتے تھے، آپ بھی اٹھا کریں. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں نہیں، شریعت کہتی بیٹی باپ کے احترام میں اٹھ. خدا کی قسم جیسے آج پتہ نہیں چل رہا کہ سنت محمد کا مطلب کیا ہے، تب بھی جب رسول جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے کچھ افراد نے پوچھا اللہ کے رسول آپ جو کرتے ہیں ہم سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا آخری آدمی تک اس جملے پر. یا رسول اللہ آپ جو کرتے ہیں ہم آپ کا عمل سنت سمجھتے ہوئے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب بھی آپ کی بیٹی آتی ہے آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول اجازت ہے ہم بھی اپنی بیٹیوں کے احترام کے لیے اٹھا کریں. خدا کی قسم جو پے کرے رحمت کا وہ مرکع جلال الہی بن گیا. کائنات کے رسول نے دیکھے گا حل بنا تو کم کا بنت الخدیجہ اٹھا کرو اگر
تمہاری بیٹیوں کی ماں خدیجہ ہے. حل بناؤ تو کم کبنت الخدیجہ، کہ تمہاری بیٹیاں خدیجہ کی بیٹی جیسی. تو لوگوں کو تب بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ سنت کے معنی کیا ہے، اور لوگوں کو آج بھی پتہ نہیں چلا کہ سنت کے معنی کیا ہے. میں ابھی بتاؤں گا کہ سنت کے معنی کیا ہے اور سنت کی تعریف کیا ہے. نبی جو کرے وہ کرنا سنت ہے. خدا کی قسم یہ کمال ہے، یہ بھی مسلک آل محمد کا کمال ہے. ساری دنیا کے پاس قبلہ کیا کا جواب ہے وہ بھی پورا نہیں. واحد مسلک ہے مسلک آل محمد جن کے پاس کیوں کا جواب موجود ہے. خدا کی قسم ساری دنیا کے پاس کیا ہے؟ مسلک آل محمد کے پاس کیوں کا جواب موجود ہے. لوگوں کو یہ پتا ہے کہ مصطفیٰ نے کیا 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 ہے، یہ کسی کو پتا نہیں کہ کیا کیوں کیا ہے. رسول اللہ نے مسواک کی ہے جی، مسواک کرنا سنت ہے. تو یہاں پہ سجائی گئی ہے یا نہیں؟ سجائی گئی ہے، اپنا سائن بنایا گیا کہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. میں مسواک کروں گا. اب مولانا صاحب کو دیجئے نیا ٹوتھ برش اور نیا پیسٹ. وہ فرماتے میں نہیں کروں گا، میں تو مسواک کروں گا. کیوں؟ میرے رسول نے جو کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کچھ کرے اور میں کچھ؟ کیا کہنے. پہلے اتنی بات تو سمجھ لیجئے مولانا صاحب کہ مسواک کرنا سنت نہیں، دانت صاف کرنا سنت ہے. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہاں آپ کو درخت ملتے ہوں، اور آج تو آپ کسی کے درخت سے توڑ کے کر لیتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کے درخت کو توڑ کر، شاخ ٹہنی توڑ کر مسواک کرنا آپ اپنے خیال میں سنت ادا کر رہے ہیں، اور عین ممکن ہے رجسٹر میں جرم لکھا جا رہا. پہلے اپنا درخت لگائیے، جب وہ بڑا ہو جائے پھر مسواک فرمائیے. لوگوں کے درخت توڑ توڑ کے مسواک کرنا سنت محمد نہیں ہے. سنت محمد ہے دانتوں کو صاف کرنا. جس سے بھی کریں سنت مصطفیٰ ہے. لیکن جملہ جو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک آپ کے اذہان اور فکر آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں استحقاق بنتا ہے کہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کی سماعتوں تک محدود نہ رہے، آپ کے قلوب میں اتر جائے اور وہیں رہ جائے. دنیا نے کہا کہ جو مصطفیٰ کرے وہ کرنا سنت ہے. رسول نے مسواک کی ہے تو ہم مسواک کریں گے اس لیے کہ سنت ہے. تو اگر رسول اللہ کا کیا ہوا ہر عمل سنت ہے تو معاف کرنا، رسول نے صرف مسواک نہیں کی، معراج بھی کی ہے. تو مولانا صاحب آپ بھی تشریف لے جائیں نا کسی دن معراج پر. آپ تو فرماتے ہیں جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے، اور میں ہر وہ عمل کروں گا جو رسول کرے گا. تو رسول نے صرف مسواک کی ہے، معراج نہیں کی. بولیے کی ہے؟ تو پھر آپ فرماتے رسول جو کرے وہ کرنا سنت ہے، تو معراج پہ جائیے نا. اگر اتنا ہی سنت محمد پہ عمل پیرا ہونے کا شوق ہے کہ جو مصطفیٰ کرے وہ کرنا سنت ہے، تو پہلے اپنے جسم کا سایہ غائب کر کے دکھائیے. پتہ نہیں آپ مجلس سننے آئے ہیں یا پہلے اپنے جسم کا سایہ دور کر کے دکھائیے. پہلے اپنے بدبودار جسم میں خوشبو پیدا کر کے دکھائیے. مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم، تنہا ہے ابو طالب کا بیٹا جو کہہ سکتا ہے جو محمد کرے گا وہی علی کرے گا. کسی بندے کی جرت نہیں. کسی کے بس کا روگ ہی نہیں کہ وہ مصطفیٰ والے کام کر سکے. علی کہہ سکتے ہیں جو مصطفیٰ کرے گا وہ مرتضیٰ کرے گا. پہلے مصطفیٰ کے کام تو دیکھو.
تمہیں یہ پتا ہے کہ رسول سفید لباس پہنتے تھے؟ تمہیں یہ پتا ہے رسول درمیان سے مانگ نکالتے تھے؟ تمہیں یہ پتا ہے رسول مسواک کرتے تھے؟ رسول کیا کرتے تھے یہ دنیا کو پتا ہے، جو اب تک خاموش ہے اسے دعوت دے رہا ہوں۔ رسول کیا کرتے تھے یہ دنیا کو پتا ہے، رسول کیوں کرتے تھے یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم رسول درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آج بھی دنیا نکالتی ہے کہ سنت محمد ہے، نکالتے ہیں لوگ یا نہیں کہ سنت مصطفیٰ ہے؟ رسول درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اتنا بھی سوچو کہ اگر سفید لباس پہننا سنت ہے، سبز امامہ پہننا سنت ہے، رسول نے سبز امامہ پہنا ہے، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ اتنے رنگ چھوڑ کر سبز کیوں پہنا؟ کوئی تو ہوگا جسے پتا چل رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رسول سبز امامہ پہنتے تھے، آپ بھی پہنیے کہ سنت ہے، لیکن کبھی اکیلے بیٹھ کے اتنا بھی تو سوچئے کہ اتنے رنگ چھوڑ کے رسول سبز کیوں پہنتے تھے؟ رسول سفید لباس پہنتے تھے، آپ بھی پہنیے سنت ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ اتنے رنگ چھوڑ کے سفید کیوں پہنتے تھے؟ میں نے پہلے کہا ہے دنیا کے پاس کیا کا جواب ہے، ہمارے پاس کیوں کا جواب۔ رسول درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آپ نے یہ دیکھا کہ رسول مانگ نکالتے ہیں تو آپ نے بھی مانگ نکالنا شروع کر دی کہ سنت محمد ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ رسول مانگ نکالتے کیوں تھے؟ آج یہ قبلہ کسی بندے کے ذہن میں آیا ہو نہ آیا ہو میں نہیں جانتا، تب کہ ایک زیرک بندے نے سوال کر لیا رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر، اللہ کے رسول آپ جو کریں ہم سنت سمجھ کے کرتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں آپ درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، تو اللہ کے رسول اتنا تو بتا دیجئے آپ درمیان سے مانگ نکالتے کیوں ہیں؟ تو مسکرا کے کائنات کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ میں عادل نبی ہوں، میں چاہتا ہوں میری زلفیں برابر حسنین کی مٹھیوں میں آ سکے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کے کیوں کے پیچھے ہمیشہ علی کا گھر نظر آئے گا۔ بڑا ہمت والا ہے وہ بندہ جو اپنی زبان کو دبا کے رکھے، اور ماشاءاللہ کافی ہمت والے ہیں آپ، اس لیے کہ ذکر ان کا ہے جو موسیٰ کی زبان کی گتھیاں کھول دیتے ہیں۔ تو کسی امتی کی زبان کی گتھی نہ کھلے تو وہ ہمت والا ہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کون ہمت والا ہے، ذکر یا سامع۔ کائنات کے رسول نے فرمایا میں تو درمیان سے مانگ اس لیے نکالتا ہوں کہ میں عادل نبی ہوں، میں چاہتا ہوں میری زلفیں برابر بچوں کی مٹھیوں میں آ سکیں۔ تو رسول کی سنت کے کیا کا جواب ہے لوگوں کے پاس، کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ رسول نے کیا کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے، کیوں کیا ہے یہ نہیں جانتی۔ تو غلط کی یہ تعریف کہ جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے، ورنہ میں لا تعداد ایسے عمل دکھا سکتا ہوں رسول کے جو کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ یہ بات صرف علی کہہ سکتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ جو مصطفیٰ کرے گا وہی مرتضیٰ کرے گا۔ پہلے اپنی حیثیت پہچانو، مصطفیٰ والے کام کرنا تو آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی امتی کا بس کیا ہے کہ وہ کام کرے جو رسول کر رہا ہے؟ تو پھر تعریف سنیے سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت اسے نہیں کہتے جو مصطفیٰ کرے، سنت اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کرنے کا کہے۔ سنت اسے نہیں کہتے جو رسول کرے، سنت اسے کہتے ہیں جو رسول کرنے کا کہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بضد ہے کہ نہیں جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے، میں زیادہ باتیں کیا کروں، خدا کی قسم میں تو سوچ سوچ کر حیران ہوں۔ مسواک کرتے رہیے، بے گناہ لوگوں کو مارتے رہیے، سنت محمد ادا ہو رہی ہے۔ مسواک کرتے رہیے، بچوں کو اغوا کرتے رہیے، مسواک کرتے رہیے، گھر لوٹتے رہیے، مسواک کرتے رہیے، جعلی کرنسی چھاپتے رہیے۔ کیا سمجھی ہے آپ نے سنت محمد؟ معاف کرنا مسلمانوں،
اگر مسواک کرنا سنت ہے تو پتھر کھا کے دعا دینا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. آپ کو بات پسند نہیں آ رہی؟ یہ ویسے بولنے کا رواج ہی نہیں ہے جہاں. اگر مسواک کرنا سنت ہے تو پتھر کھا کے دعا دینا بھی مصطفیٰ کی سنت. کبھی وہ بھی کر کے دیکھ لیجیے. اور جو بضد ہے کہ نہیں جو رسول کرے گا میں وہ کروں گا، تو چلیے مل کے فیصلہ کرتے ہیں افہام و تفہیم سے. جو رسول کرے گا میں وہ کروں گا. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں سب کا فیصلہ مجھے چاہیے تاکہ میں نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. جس کا خیال ہے کہ جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے، تو مجھے بتائیے رسول اللہ نے زندگی میں کسی کو مارا ہے؟ جی جو خاموش ہے ان کا خیال کیا ہے؟ رسول نے کبھی کسی کو مارا ہے؟ پتھر مارا ہو، تلوار، نیزہ، تیر یہ خاندان ویسے ہی نہیں چلاتا تھا. کسی نے معصوم سے پوچھا تھا آپ کا خاندان تیر کیوں نہیں چلاتا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تیر کا وار ہوتا ہے دور سے، اور دور سے وار بزدل کرتے ہیں، بہادر نہیں کرتے. میرے رسول نے کسی کو تلوار ماری؟ نیزہ، پتھر، تھپڑ نہیں مارا. آپ فرماتے ہیں جو رسول کریں گے وہی ہم کریں گے، سنت ہے. رسول نے تو ساری زندگی کسی کو مارا نہیں، اور آپ نے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی. آپ کسی کو چین سے سونے ہی نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. اچھا چلیے اور کسی کو چھوڑیے، رسول نے کسی عیسائی کو مارا ہے؟ کسی یہودی کو، کسی مجوسی کو، کسی ہندو کو نہیں مارا. آپ مارتے بھی پھرتے ہیں اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. کاش تم نے سنت محمد کو سمجھا ہوتا. سنت محمد اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جو پہلے علی کے گھرانے کو نہ سمجھے. سنت محمد سمجھنے کے لیے علی کے گھر کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک علی کے گھر کی معرفت نہ ہو سنت محمد سمجھ میں نہیں آتی. جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے. تو رسول نے کسی کو تلوار ماری ہے؟ نیزہ، پتھر، تھپڑ، تیر آپ بھی چھوڑ دیجئے. آپ کیوں مار رہے ہیں؟ میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ رسول نے جو ساری زندگی کسی کو نہیں مارا تو کیوں نہیں مارا؟ کیا رسول کو مارنا نہیں آتا تھا؟ لڑنا نہیں آتا تھا میرے مصطفیٰ کو؟ میں نے اپنے مصطفیٰ نبی سے بہادر کسی کو دیکھا ہی نہیں. خدا کی قسم میں نے محمد مصطفیٰ سے بہادر کسی کو دیکھا ہی نہیں. یہ وہ ہے جو میدان میں علی سے بھی زیادہ بہادر ہے. میں دلیل نہ دوں، میری بات قبول نہ کیجئے. میں نے مصطفیٰ کو میدان میں علی سے بھی بہادر پایا ہے. اس لیے کہ علی جتنے بہادر ہیں، خدا کرے گا آپ جملے کی قدر کریں گے، علی جتنے بہادر ہیں علی میدان میں تلوار لے کے جاتے تھے. اور تاریخ بتاتی ہے ہزاروں دشمنوں میں نہتا میرا مصطفیٰ اکیلا کھڑا ہوتا تھا. میرے مصطفیٰ کی بہادری دیکھی آپ. تو کیا خیال ہے کہ رسول کو لڑنا نہیں آتا تھا؟ یہی خیال ہے، یہی سمجھ لوں کہ آپ کا خیال ہے کہ رسول کو لڑنا نہیں آتا. لڑنا آتا تھا یا نہیں؟ تو پھر بول لیں گے تو عبادت لکھی جائے گی میرے بھائی. گناہ نہیں ہوگا، عبادت لکھی جائے گی. رسول کو لڑنا آتا تھا یا نہیں؟ لڑے کیوں نہیں؟ اگر کسی نے مجھے گاڑی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے چلانی نہیں آتی. آپ نے مجھے گاڑی چلاتے دیکھا ہے؟
کہہ دیجئے کہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہی نہیں. اگر کسی نے کسی کو کچھ کرتے نہ دیکھا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کرنا آتا نہیں. امت مسلمہ نے کہہ دیا کہ نبی کو لکھنا آتا نہیں. کوئی تو مجلس سننے آیا ہی ہوگا. امت مسلمہ نے کہہ دیا نبی کو لکھنا آتا ہی نہیں. اگر تم نے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کاش تم نے میرے محمد کو تب دیکھا ہوتا جب میرا مصطفیٰ اپنی انگلی سے لوح محفوظ لکھ رہا تھا. تو نبی کو لڑنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ آتا تھا. پھر نبی نے کسی کو مارا کیوں نہیں؟ تلوار چلانی نہیں آتی تھی رسول کو؟ آتی تھی. نیزہ مارنا آتا تھا. تیر چلانا آتا تھا. میرے مصطفیٰ نے خدا کی قسم جیسا تیر مصطفیٰ چلا سکتے ہیں، کچھ چلا ہی نہیں سکتا. جائیے تاریخ پڑھیے. ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ کہ میدان میں میرا مصطفیٰ اونٹنی پہ اپنی ناکا غضبہ پہ تشریف فرما ہے اور ایک دشمن یہ کہتا ہوا گزرا، لگتا ہے مسلمانوں کے نبی کو تیر چلانا آتا ہی نہیں. بس یہ کہنا تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کائنات کے رسول نے دایاں ہاتھ بڑھا کے کہا علی ذرا مجھے تیر کمان تو دے. ابو طالب کے لال نے محمدی ہاتھوں پہ تیر اور کمان رکھا. رسول نے چلا کھینچ کے اس کے پیچھے تیر چھوڑا. اس نے پلٹ کے دیکھا، تیر اس کے پیچھے تھا. روایت بتاتی ہے اس نے گھوڑا بھگایا، محمدی ہاتھ کا چھوڑا ہوا تیر اس کے پیچھے تھا. دوڑتے دوڑتے اس نے گھوڑا دائیں موڑا، رسول کا تیر اس کے پیچھے دائیں مڑ گیا. اس نے گھوڑا بائیں موڑا، رسول کا تیر اس کے پیچھے بائیں مڑ گیا. یہ چڑھتا ہوا ایک درے پہ جا کے غار میں چھپا، تیر جا کے حلق میں پیوست ہوا. فوراً جبریل آیت لے کے اترا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محمد یہ تیر تو نے نہیں چھوڑا، اللہ نے چھوڑا. تو میرے رسول کو آتا نہیں تھا یہ مت کہیے اگر آپ نے کچھ کرتے نہیں دیکھا. یہ امت مسلمہ بھی عجیب ہے. اگر کسی کو کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے تو یہ کہہ دیتے ہیں اسے کرنا آتا ہی نہیں. انہوں نے ابو طالب کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا. میری کوشش یہی ہے کہ کھینچ تان کے کسی طرح سب کی زبانوں کی عبادت ہو جائے. بہرحال ابھی تک تو آپ کی کوشش غالب ہے. امید کرتا ہوں، کوشش تو کروں گا آخری لمحے تک کہ ہر زبان یہاں سے عبادت کر کے اٹھے. لیکن جو دعائیں مانگ کے آیا ہے اس کی دعا کے آگے میرا بس چل نہیں سکتا. ابو طالب اگر تم نے کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں. اگر رسول کو تم نے لکھتے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنا آتا نہیں تھا. دلیل دے دوں ایک. اگر کائنات کے رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا تو آخری وقت رسول نے کیوں کہا تھا مجھے کاغذ قلم لا دو میں تمہیں تحریر لکھ دیتا ہوں؟ اگر کہیں یہ جملہ ملے کہ میں تحریر لکھوا دیتا ہوں تو مجھے دکھائیے. صحیح بخاری میں لفظ یہ ہے ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. مجھے کاغذ قلم لا دو میں محمد تمہیں تحریر لکھ دیتا ہوں. تو جس نے کاغذ قلم نہیں دیا تھا اس کے لیے بڑا آسان نہیں تھا کہ وہ اپنے اوپر الزام نہ لیتا، صرف اتنا کہہ دیتا آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا، آپ لکھیں گے کیا؟ اس کا نہ کہنا دلیل ہے کہ اسے پتا تھا کہ لکھنا بھی آتا ہے اور یہ بھی پتا تھا رسول کیا لکھنا چاہتا. تو کائنات کے رسول نے کبھی کسی کو مارا؟ بس سمیٹوں میں گفتگو. تلوار ماری، نیزہ، پتھر، تھپڑ، تیر، رسول نے کیوں نہیں مارا؟ سوال یہ ہے. تو
14 सदियों में एक ही जवाब आया है कि चूंकि रहमत लिलआलमीन थे। यही ना किबला? इसके अलावा किसी ने कोई जवाब सुना है तो अभी बता दे। यही जवाब आया है। मुझे खुदा की कसम जवाब गलत है, मुझे मुस्तफा की कसम जवाब गलत है, मुझे मुर्तजा की कसम जवाब गलत है कि रसूल इसलिए नहीं मारते थे कि वो रहमत लिल आलमीन थे। तुमने समझा ही नहीं कि जी वो रहमत लिल आलमीन थे इसलिए नहीं मारते थे। किसी को तीर नहीं मारा, तलवार नहीं मारी, नेजा नहीं मारा, पत्थर नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा। क्यों? इसलिए कि रहमत लिल आलमीन थे, बड़े नरम दिल थे, किसी को मारते ही नहीं थे। पाक बीबी आपको सलामत रखे, जुमला हदिया कर रहा हूं। मेरे बारे में आपका ख्याल हो कि मौलाना साहब बड़े नरम दिल इंसान हैं, कभी किसी से लड़े ही नहीं, किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, और किसी दिन अचानक आप आ जाए मेरे घर और वहां मंजर ये हो कि कुछ बंदे रखे हुए हैं और उनमें बंदूकें तकसीम कर रहा हूं कि तू से मार के आ, तू से कत्ल कर, तू से मार के आ, तू से मार के। क्या सोचेंगे आप मेरे बारे में? दो बातें आपके जहन में आएंगी। पहली, ये बुज़दिल है, खुद नहीं लड़ सकता, बंदों के जरिए लड़ता। दूसरी बात ये जहन में आएगी कि मुनाफिक है, लड़ता है, जाहिर नहीं होना चाहता। खबरदार किसी ईसाई, यहूदी, मजूसी, हिंदू के सामने न कह देना कि मेरा नबी चूंकि नरम दिल बहुत था इसलिए नहीं मारता था। अगर किसी ईसाई, यहूदी, हिंदू ने सवाल कर दिया कि अगर इसलिए नहीं मारता था कि खुद नरम दिल था तो अली को भेज के क्यों मरवाता था? अब तो समात बेदार कर लीजिए खुदा के लिए। जो खुद नहीं लड़ता वो बंदों के जरिए भी नहीं लड़ता। जो नरम दिल होने की वजह से किसी को नहीं मारता वो बंदों के जरिए भी नहीं मरवाता। तो फिर अली कायनात का रसूल अगर इसलिए नहीं मारता था कि नरम दिल था और रहमत ही रहमत था, तो फिर अली को भेज के क्यों लड़वाता था? अली बद्र में मार, अली उहद में मार, अली खंदक में मार, अली हुनैन में मार, अली बीरुल अलम में जिनों को मार। देखिए मैं पैगाम दे रहा हूं, मैं आपका वक्त जाया नहीं कर रहा हूं। जो खुद नरम दिल होने की वजह से नहीं लड़ता, वो अगर कोई लड़ रहा हो तो उसे भी छुड़वाने की कोशिश करता। ना लड़ भाई, ना लड़। यही होता है ना। ये तो नहीं होता कि बंदा खुद नरम दिल हो और लड़ाई हो जाए, खुद चुप करके बैठा रहे और किसी को भेज दे जाए इसे मार। आपने समझा ही नहीं। अच्छा ये बात तो मैंने की है और लोगों के लिए, और अगर कोई शिया है और वो ये समझे बैठा है कि रसूल इसलिए नहीं लड़ते थे कि रहमत लिल आलमीन थे, वो मुझे जवाब दे। मुझे जवाब मिल जाए मैं भी आपके नजरिए का कायल हो जाऊंगा कि रसूल इसलिए नहीं मारते थे कि रहमत लिल आलमीन थे। रसूल नहीं मारते थे, रहमत लिल आलमीन थे। अली तो मारते थे। अली मारते थे या नहीं? अब मुझे सोच के जवाब दीजिएगा, अली रहमत लिल आलमीन नहीं थे? तो फिर नतीजा क्या निकला? अभी तो कह रहे थे आपके रसूल इसलिए नहीं मारते थे कि रहमत लिल आलमीन थे, और अभी आपने मान लिया कि अली रहमत लिल आलमीन भी थे और रोजाना मारते थे। इसका मतलब है रहमत का तकाजा ये नहीं कि मारेगा नहीं। आपने लफ्ज़ रहमत को नहीं समझा। मैं मिसाल देता हूं। आपके मोहल्ले में रहता हो कोई उचक्का जो लोगों के घर लूटता फिरे, बच्चों को कत्ल करता फिरे, और किसी में हिम्मत ना हो उसे मारने की, और मोहल्ले में आ जाए कोई दलेर इंसान, वो आके उस उचक्के को मार दे। आप कहेंगे तू तो हमारे लिए रहमत बन के आया है। इसका मतलब है रहमत का तकाजा ये नहीं कि मारेगा नहीं, तवज्जो, तकाजा रहमत ये नहीं कि मारेगा नहीं, देखना ये है मारता किसे है। गलत समझा आपने कि रसूल ने किसी को तलवार नहीं मारी, नेजा नहीं मारा, पत्थर नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा इसलिए कि रहमत लिल आलमीन थे। मुझे इज्जत मुस्तफा की कसम, रसूल के न मारने की वजह यह नहीं थी कि रहमत लिल आलमीन थे। रसूल के न मारने का सबब यह था कि सारी जिंदगी अबू तालिब और अली ने वो मौका ही नहीं आने दिया कि मोहम्मद को हाथ उठाना पड़े।
میرے مصطفیٰ کی مکی ڈھال کا نام ہے ابو طالب، مدنی ڈھال کا نام ہے علی۔ جو اب تک زبان کی باتوں سے محروم ہے وہ توجہ کرے۔ میرے مصطفیٰ کی مکی ڈھال کا نام ہے ابو طالب، مدنی ڈھال کا نام ہے علی۔ تاریخ نے صفحہ کرتاس پہ وہ منظر درج ہی نہیں کیا کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے دشمن ہو، درمیان میں ڈھال بن کے ابو طالب یا علی نہ ہو۔ جاؤ میری نہ مانو، قرآن پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محمد تو لڑے گا کیوں؟ میں نے تجھے کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ اب سمجھے آپ، کردار ابو طالب چھپانے کے لیے یہ بات گھڑی گئی کہ رسول بہت نرم دل تھے، اس لیے نہیں مارتے تھے۔ جاؤ مدینہ والوں سے تو پوچھو، رسول کے صحابی انصار سے جا کے پوچھو، تمہیں بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کئی کئی دن، کئی کئی مہینے ہم گھر ہی نہیں پلٹتے تھے، روز جنگ ہوتی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی اور نبی ہے؟ وہی نبی جو مکہ میں پتھر کھا کے دعائیں دیتا تھا، وہی نبی آج جنگ کر رہا ہے۔ کبھی سلو کبھی جنگ۔ میں نے کہا میرے مصطفیٰ کی سنت اسی کی سمجھ میں آئے گی جس کی سمجھ میں علی کا گھر آئے گا۔ وہی مصطفیٰ کبھی سلو کر رہے ہیں، وہی مصطفیٰ کبھی جنگ کر رہے ہیں۔ اگر تم حسن کو سمجھتے تو تمہیں رسول کی صلح سمجھ میں آتی، اگر تم حسین کو سمجھتے تو تمہیں رسول کی جنگ سمجھ میں آتی۔ رسول نے صلح کیوں کی؟ یہ جاننے کے لیے کردار حسن کو دیکھنا ضروری ہے۔ رسول نے جنگ کیوں کی؟ یہ دیکھنے کے لیے کردار حسین کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیا سبب ہے کہ رسول، اچھا دو علی کے فرمان ہیں، اسی میں میری بات تمام ہو رہی ہے، یہ تحفہ لے جائیے آج کی گفتگو کو۔ علی ابن ابی طالب کے دو فرمان ہیں۔ کیا سمجھو گے تم کردار محمد جب تک تم علوی آئینوں میں اس کا عکس نہیں دیکھو گے؟ دو فرمان ہیں کہ بلا علی ابن ابی طالب کے، آپ مجھے ان دونوں پر عمل کر کے دکھائیے۔ ایک فرمان علی کا ہے جو تم پہ ظلم کرے بدلے میں اس پہ احسان کرو۔ دوسرا فرمان علی کا ہے پتھر جدھر سے آئے ادھر لوٹا دو۔ اب بظاہر یہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف ہے۔ ایک یہ ہے کوئی احسان کرے، کوئی زیادتی کرے بدلے میں احسان کرو۔ ایک یہ ہے کوئی پتھر مارے پلٹ کے پتھر اسے مارو۔ ایک ہمسائے نے آپ کے گھر پتھر پھینکا، آپ اس کے گھر کھانا لے کے چلے۔ کسی نے دیکھا جناب اس نے تو پتھر مارا ہے، علی ابن ابی طالب نے کہا کوئی زیادتی کرے تو احسان کرو، اور ادھر سے پتھر آیا آپ نے اٹھا کے اینٹ واپس پھینک دی۔ اب بتائیے دونوں باتیں جو متضاد ہیں وہ آپ کی سمجھ میں کیسے آئیں گی؟ عین ممکن ہے جہاں پتھر لوٹانا تھا وہاں آپ احسان کر رہے ہوں، جہاں احسان کرنا تھا وہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہوں۔ تو خدا کی قسم اسے سمجھنے کے لیے ایک قانون سمجھنا ضروری ہے کہ کب زیادتی کے بدلے احسان کرنا ہے اور کب پتھر کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ یاد رکھیے اگر یہ فلسفہ آپ سمجھ گئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حسن مجتبی نے سلوک کیوں کی ہے، حسین ابن علی نے جنگ کیوں کی ہے، رسول نے مکہ میں سلوک کیوں کی ہے، مدینہ میں جنگ کیوں کی ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر نشانہ آپ کی ذات بنے تو بدلے میں احسان کیجئے، اگر نشانہ معاشرہ بنے تو پتھر واپس پلٹا دیجئے۔ حسن مجتبی نے سلو اس لیے کی تھی کہ حسن مجتبی سے حکومت مانگی گئی تھی۔ حسین ابن علی نے جنگ اس لیے کی تھی کہ حسین ابن علی سے بیعت مانگی گئی تھی۔ حسن مجتبی نے فرمایا مجھ سے تخت چاہتے ہو چلو لے جاؤ، لے جاؤ تخت۔ تخت کی ہمارے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ حسین ابن علی سے حکومت نہیں مانگی گئی، حسین ابن علی سے بیعت مانگی گئی ہے، اور حسین کی بیعت صرف حسین کی بیعت نہیں،
یہ 1.25 نبوتوں کی بیعت ہے. یزید بھی جانتا تھا، ورنہ جہاں اتنے لوگ بیعت کر چکے ہوں ایک حسین نہ کرے تو یزید کو فرق کیا پڑتا ہوتا. یہ جو اتنا بضد ہے یزید جانتا ہے کہ حسین کی بیعت نہیں، اللہ کے دین کی بیعت ہے. وہاں نشانہ ذات تھی تو حسن مجتبی نے سلو کی، جہاں نشانہ پورا معاشرہ تھا حسین ابن علی نے جنگ کی. سمیٹ دی میں نے گفتگو. آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. حسین ابن علی کی جنگ تمہاری سمجھ میں آتی؟ کبھی تم نے تعصب کی اینک اتار کے کربلا کو پڑھا ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ روزانہ مجالس سے عذاب بپا کر کے رونے والے یہ سارے بے وقوف ہیں؟ ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں. خدا کی قسم تمہارے بوڑھے اتنے دانا نہیں جتنے ان کے بچے دانا ہیں. پھر ان کی آنکھوں کے آنسو کیوں نہیں رکتے؟ تمہیں حسین ابن علی پہ رونا نہیں آتا؟ تمہیں تو مصطفیٰ پہ رونا نہیں آیا؟ کیا تم نے اپنے نبی کی کوئی مصیبت نہیں سنی؟ حسین پہ نہ روتے، رسول کی مصیبت پہ 2 آنسو بہاتے تو ہمیں پتہ چلتا. آؤ اس گروہ کی اگر محبت دیکھنی ہے، یہ جملہ قبلہ محرم الحرام کی مجالس میں نے اکثر ممبروں پہ کہا ہے کہ جاؤ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اگر اس گروہ کی محبت دیکھنی ہے تو کوئی گھر ایسا تلاش کرو جو شیعہ گھر ہو اور اس میں جوان بیٹے کی موت ہو گئی، پھر جا کے اس گھر کے دروازے پہ کان لگا کے غور سے سننا کہ اس جوان کی ماں اپنے بیٹے کا بیان کرتی ہے یا علی اکبر کا بیان کرتی. پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ کے اپنوں سے پیار کرتے ہیں. بہت قیمتی ہے خدا کی قسم مومن کی آنکھ کا آنسو، بہت قیمتی ہے، اور اس کی قیمت کا پتہ چلے گا میدان قیامت میں. صاحب لواج الاذان نے لکھا ہے کہ میدان قیامت میں جب ہر کسی کو اپنے نفس کی فکر ہوگی تو مومن کے سامنے فرشتہ تشت میں ایک چمکتا ہوا ہیرا لے کے آئے گا، اور جب مومن پوچھے گا یہ کیا ہے تو فرشتہ کہے گا یہ وہ آنسو ہے جو تو نے غم حسین میں بہایا تھا. 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں، جا کے اس آنسو کی قیمت وصول کر. روایت کہتے مومن وہ قیمتی ہیرا لے کے جناب آدم کے سامنے آئے گا. اللہ کے نبی آدم یہ ہیرا لے لیجئے، مجھے اس کی قیمت دی. جناب آدم سر جھکا کے اشارہ کریں گے جناب ابراہیم کی طرف. جناب ابراہیم کے سامنے مومن آئے گا، اللہ کے نبی ابراہیم یہ آنسو لے لیجئے، مجھے اس کا معاوضہ دے دیجئے. ابراہیم سر جھکا کے اشارہ کریں گے رسول اللہ کی طرف. اور خدا کی قسم اس وقت تو حد ہو جائے گی جب مومن وہ آنسو لے کر رسول اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول یہ آنسو لے لیجئے، مجھے اس کی قیمت دیجئے. رسول سر جھکا کے کہیں گے پورے معاشر میں اس کی قیمت سوائے حسین کے کوئی نہیں دے سکتا. اور صاحب لواج الاذان نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اس کی قیمت کیا دیں گے؟ جب مومن کہے گا اے زہرا کے فرزند اس آنسو کی قیمت، حسین ابن علی کلائی سے تھامیں گے، جنت کے دروازے پہ لے جائیں گے اور کہیں گے اس کی قیمت یہ ہے تو پہلے جنت میں جائے گا، کوئی اور تیرے بعد جائے گا. اتنا قیمتی ہے مومن کی آنکھ کا آنسو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کا آنسو آپ کی قمیض کے دامن پہ گرتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں، قمیض کے دامن پہ نہیں گرتا، مصطفیٰ کی پاک بیٹی کے پاک رومال میں گرتا، جو کائنات کے آنسو اکٹھے کر کے لے جاتی ہے کربلا. اٹھ میرا لال میں تیرے زخموں کا مرہم لے کر آئی. زیادہ زحمت نہیں ہے، 2 جملے ہدیہ کر رہا ہوں. محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول کرے، اور میں دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کی بارگاہ میں کہ ہر آنکھ کو کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر. جسے مجلس اعزام میں رونا نہیں آتا وہ یہاں سے مایوس نہ اٹھا کرے. یہ بڑا کریم گھر ہے. کرم بتاؤں زہرا زادوں کا، خدا کی قسم میں نے اپنے چھٹے امام کا فرمان پڑھا ہے کہ میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کے اگر تمہیں رونا نہ آئے، اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے ضامن. تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے، اپنے بیٹے پہ رو لینا،
تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی کا بیان کر لے. کتنا کریم ہے زہرا کا گھر. کیا تم نے کرم دیکھا نہیں؟ یہ صرف مسلمانوں پہ کرم کرنے والے نہیں، یہ صرف اپنے عزاداروں پہ کرم کرنے والے نہیں، غیروں پہ کرم کرنے والے. گودی میں بیٹھا تھا میرا حسین اور بزم رسالت سجی ہوئی تھی جب عیسائی راہب آیا تھا، اور اس نے آ کے کہا مباہلے کے بعد سارے عیسائی مان گئے ہیں کہ تیرا پورا گھر سچوں کا گھر ہے. عیسائی مان گئے تیری بیٹی صدیقۃ الکبریٰ ہے. اس سچائی کو سچ مان کے میں آپ کے پاس آیا ہوں. میری شادی کو بڑا عرصہ ہو چکا ہے، میرے ہاں اولاد نہیں. روایت کے تھی کائنات کے رسول نے اس کے ماتھے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں. عزادارو یہ جملہ سننا تھا. گودی میں بیٹھے تھے حسین، دایاں بازو رسول کی گردن کے پیچھے سے گھما کے دایاں ہاتھ رسول کے دائیں رخسار پہ رکھا حسین نے. رسول کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور رسول کے بائیں رخسار پہ بوسہ دے کے کہا نانا میں نے تو اسے ایک بیٹا دے دیا ہے. کائنات کے رسول نے حسین کا چہرہ دیکھ کے کہا بیٹا اس کے مقدر میں نہیں، نانا میں نے ایک اور دی. حسین بیٹا اس کی قسمت میں نہیں، نانا میں نے ایک اور دیا. خدا کی قسم حسین دیتے رہے، رسول دیکھتے رہے. روایت کے تھی جبریل اتر آیا اور رسول کے قدم چوم کے کہا اللہ کہتا میرا حبیب تو چپ کر جا. حسین کے کرم کا دروازہ کھلا ہے. اگر تو قیامت تک کہتا رہا حسین قیامت تک دیتا رہے گا. حسین ابن علی نے 7 بیٹے عطا کیے، 7 بیٹے. اور یہ جو عیسائی راہب تھا غور سے حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہا تھا. دونوں ہاتھ حسین ابن علی کے پاؤں پہ رکھے اور غور سے حسین ابن علی کا چہرہ دیکھنے لگا. کائنات کے رسول نے فرمایا راہب تو حسین کا چہرہ بار بار کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا اس ننھے محسن نے میرا دل خوش کر دیا ہے. جب کوئی دور چلا جاتا ہے نا تو چہرہ بھول جاتا ہے. میں اس کا چہرہ یاد رکھنا چاہتا ہوں. میں اس کی زلفیں دیکھ رہا ہوں، میں اس کے ابرو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے ہونٹ دیکھ رہا ہوں، میں اس کے لب دیکھ رہا ہوں، میں اس کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں. میں اسے بھولنا نہیں چاہتا. پھر اس نے حسین ابن علی کو مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا اے ننھے محسن تو نے میرا دل خوش کر دیا. اب دل میں یہ امنگ جاگی ہے کہ کاش تو کبھی میرے گھر آئے. بس یہی لانا تھا زدارو آپ کو. حسین ابن علی نے فرمایا جا راہب وعدہ ہو گیا میں آؤں گا. راہب نکل بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے میں تیرا انتظار کروں گا. اجرکم اللہ. گھر گیا جو بے آباد گھر تھا وہ آباد ہو گیا. آزادارو 7 بیٹے اللہ نے عطا کیے. جب گھر میں رونق لگ گئی اکثر اپنے بیٹوں کو چلتا پھرتا دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کرتا تھا میرا گھر آباد کرنے والے اللہ کرے تیرا گھر کبھی برباد نہ. اس کے بیٹے کہتے اکثر ہمارا بابا انجیل پڑھتے پڑھتے انجیل بند کر دیتا تھا، چھت پہ چلا جاتا تھا اور راستے کی طرف دیکھا کرتا تھا. یہ جو پتھر آج بھی جو زائر گئے ہیں حلم میں جو پتھر پڑا ہے جس سے آج بھی 10 محرم تازہ خون نکلتا، یہ پتھر اس راہب کی انجیل کی ریحل تھا. اس پہ چاندی کا ایک غلاف تھا، اسی پہ رکھ کے یہ انجیل کی تلاوت کیا کرتا تھا. تلاوت کرتے کرتے اس کے بیٹے کہتے ہیں اکثر ہمارا باپ تلاوت کرتے کرتے انجیل بند کرتا تھا، گھر کی چھت پہ چلا جاتا تھا اور غور سے راستے کو دیکھا کرتا تھا. بچوں نے پوچھ لیا بابا یہ آپ کیا کرتے ہیں انجیل بند کر کے یہ راستہ کیوں دیکھتے ہیں؟ سینے سے لگا کے کہا بیٹا جسے میرا گھر آباد کیا تھا نا وہ سچا تھا. اس نے وعدہ کیا تھا میں تیرے گھر آؤں گا. میرا دل کہتا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. میں چھت پہ جا کے اس کا انتظار کرتا ہوں شاید آج آ جائے شاید آج آ جائے. وقت گزرتا رہا زادارو. ایک رات یہی راہب اسی پتھر پہ انجیل رکھ کے تلاوت میں مصروف تھا. یا اچانک کڑیوں کی جھنکار ہوئی، تلواریں ٹکرانے کی آواز، نیزے ٹکرانے کی آواز. تڑپ کے اس نے انجیل بند کی، دیر سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترا
سامنے عجیب منظر دیکھا کہ زمین میں کچھ مشالیں گڑی ہوئی ہیں، ارد گرد فوج ہے، اور زمین پہ کچھ مستورات ہیں جو چہروں پہ بال ڈالے ہوئے سسکیاں لے کے رو رہی ہیں۔ عزاداروں نے دائیں دیکھا، اس کے دیر کے ساتھ جو پتھر کی دیوار تھی اس کے ساتھ کچھ نیزے رکھے ہوئے تھے، ہر نیزے پہ ایک سر تھا۔ ہر سر کو غور سے دیکھتا آیا، چلتے 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 ایک نیزے کے قریب پہنچا۔ اس نے اس سر کو دیکھا جس کی زلفیں نیزے کی یعنی کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ اس نیزے کے نیچے کھڑے ہو کے اس نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، سر کی طرف دیکھے گا، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ اے سر، تیرے چہرے سے نکلنے والا نور بتاتا ہے یا تو کسی نبی کا سر ہے یا کسی ولی کا سر ہے۔ اتنے میں شیمر ملعون اس کے پاس آیا، اس نے کہا آج کی رات یہ سر مجھے مل سکتا ہے؟ آج کی رات؟ اس ملعون نے کہا جانتا ہے یہ کتنا قیمتی سر ہے، یہ لے کے ہم جا رہے ہیں دمشق، وہاں سے ہمیں انعام ملے گا۔ کہنے لگا جو مال و زر میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں، میں اکیلا ہوں، تمہارے پاس فوج ہے، میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں گا، یہ سارا مال و زر لے لو، آج کی رات یہ سر مجھے دے دو۔ اسے کہا جا لے آؤ۔ اندر گیا، جو کچھ اس کے پاس تھا گٹھڑی بنائی، لا کے اس کے پاؤں میں پھینکی، کہا آج رات یہ سر مجھے دے دے۔ اب توجہ کرنا، اگلا جملہ بڑا غربت بھرا ہے۔ یہ گٹھڑی لینے کے بعد اس ملعون نے دایا ہاتھ حسین ابن علی کی زلفوں میں ڈالا۔ اس نے دیکھا تو چہرہ موڑ کے رونا شروع کر دیا۔ شیمر ملعون نے سر اتارا، اس کی گودی میں رکھا، اندر لایا جہاں رحل رکھی ہوئی تھی، عزاداروں سے رحل اتار کے زمین پہ رکھی، پتھر پہ سر رکھا اور دو زانو ہو کے سامنے بیٹھا، اور سامنے بیٹھ کے کہا تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے یا تو کسی نبی کا سر ہے یا تو کسی ولی کا سر ہے، مجھے جلدی بتا تو کون ہے؟ آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے پیر میں کالے برقعے والی بیوی ہے جو آدھی رات کے وقت اونچی آواز میں بیل کر کے کہتی راہب میرا بیٹا تیرا مہمان بننے والا ہے، مجھے بتا دے تو کون ہے؟ یادادار لب ہلے، آواز آئی راہب جس نے تجھے 7 بیٹے دیے تھے، میں وہی غریب حسین ہوں، میں تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آ گیا، اور راہب میں اکیلا نہیں آیا، باہر میرے ساتھ میری بہنیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ